وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة بمعنی اور اقام کا معنی قائم کرنا، الصلاۃ نماز، وآتا اور ادا کرے، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم عہد کہتے ہیں وعدہ، ہم اپنا، اذا جب عاہدوا وعدہ کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے، فی میں البأساء سختی، والضراء تکلیف، حینا جس وقت، البأس جنگ کا موقع، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ، صدقوا سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہی، المتقون متقی لوگ. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے، اذا عاہدوا جب وعدہ کر لیں، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہیں سختی کے اندر، وَالضَّرَّاءِ تکلیف کے اندر، وَحِينَ الْبَأْسِ اور لڑائی کے موقع کے اندر، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں. کل آپ نے اعمال صالحہ میں سے ایک حصہ پڑھا، وہ اعمال جن کا تعلق مال سے ہے، تو اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے، اس میں صدقات بھی آتے ہیں، اور اس کا تذکرہ آپ نے کل پڑھ لیا. آج کے سبق کے اندر دوسرا حصہ ہے اعمال کا، وہ جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہے. کیا چیز دی؟ بدن کے ساتھ. اقام الصلاۃ نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرے. اب بھئی زکوٰۃ تو جو ہے وہ تو مال میں آتی ہے، بدن میں نہیں آتی، تو یہ زکوٰۃ ادھر کیوں ذکر کر دیا؟ بھئی اس زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ مراد نہیں ہے جو ہم مال کے اندر دینے والی زکوٰۃ مراد لے رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے تزکیہ نفس، دل کا پاک کرنا. جب دل کا پاک کرنا معنی لیں گے تو پھر بدن والی عبادت بن جائے گی. اور اگر ہم زکوٰۃ دوسرا مال کے لحاظ سے لیں تو وہ تو مالی عبادت ہے، تو اس کو مالی عبادت میں ہونا چاہیے تھا، ادھر اس کو شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. لہذا یہاں کہا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی ادا. ہاں ایک معنی بعض مفسرین نے کر دیا ہے کہ زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ زکوٰۃ مراد ہو تو وہ جیسے عام جگہ پہ نماز کا ذکر آیا، اقیم الصلاۃ وآت الزکاۃ، اس لحاظ سے اس کا جواب ہو جاتا ہے جیسے بھائی نماز کا ذکر آیا اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کر دیا گیا. لیکن قرآن کے انداز سے پوچھا جائے تو زکوٰۃ کا مراد معنی یہ ہے کہ تزکیہ نفس. کیا جی؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز کو قائم کریں، اور یہ عنوان پہلے کئی بار گزر چکا ہے کہ نماز وہ بنتی ہے جو نماز پڑھی جائے. نماز وہ بنتی ہے جو نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے. اور اگر نماز یہ ہو کہ میں ٹکریں لگا لوں، 1 لگاؤں، 2 لگاؤں، 4 لگاؤں، اٹھ کر بھاگ جاؤں، یہ نماز نہیں ہے.
نماز تو یہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برے کام سے روکتی ہے۔ میں بے حیائی سے باز نہیں آتا، برے کاموں سے باز نہیں آتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میری نماز نہیں ہے۔ یہ تو وہ بات ہو گئی نا، جیسے کسی بندے نے کہا 40 دن تو جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ تو تجھے نا میں ایک بھینس دوں گا۔ کیا دوں گا؟ بھینس دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے، 1 مہینہ محنت کر لوں گا تو بھینس تو مل جائے گی مجھے، 4-5 لاکھ کی بھینس ہے، میں لے لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ اب جب 39 دن ہو گئے نا تو وہ کہنے لگا تیار رہنا، کل 40واں دن پورا ہو جائے گا، میرا چلہ پورا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو، وہ کل کا دن آئے گا تو دیکھیں گے نا۔ اب جب وہ آیا نا 40واں دن پورا کر کے، کہنے لگا بھی لاؤ بھی مجھ بھینس لے کر آؤ، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ تو میں تجھے بھینس دے دوں گا۔ اس نے کہا میں نے تو اس لیے تجھے کہا تھا کہ تو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، تجھے نماز کی رغبت ہو جائے گی، نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا، تو اللہ کے آگے جھکنے والا بن جائے گا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے مجھے داؤ لگایا۔ اچھا تو پھر سن، میں نے بھی نمازیں پتہ ہے کیسے پڑھی، میں ادھر سے کرکٹ کھیل رہا تھا، کھیلتا کھیلتا آیا، میں نے وضو بھی نہیں کیا، جا کر مصلی پہ کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے بھی نمازیں ایسے۔ اس نے کہا اسی لیے تو آج بھینس مانگنے آ گیا، اگر تو باوضو ہو کر صحیح معنوں میں نماز پڑھتا تو کبھی بھی تو میرے پاس آتا۔ جیسے ایک جگہ کے اوپر ایک واقعہ ہے، یہ واقعہ ضمن میں ایک عرض کر رہا ہوں، کوئی حقیقت اس میں نہیں بیان، ایک ضمن آگی بات، تاکہ شوق کے لحاظ سے، رغبت کے لحاظ سے۔ کوئی اللہ والا تھا، وہ رات کو جا کر تہجد کی نماز پڑھا کرتا تھا، رستے میں اس کو کیا مل گئے جی؟ چور۔ کیا ملے جی؟ چور مل گئے۔ انہوں نے کہا ہیں تو اس وقت کدھر، لا جلدی کر نہیں تو اپنے گھر سے نکال کر دے۔ اس نے کہا بھائی کیا لینا چاہتے؟ ہم مال لینا چاہتے۔ اچھا آؤ چلتے ہیں، ایک ایسا بادشاہ کا گھر ہے جہاں خزانہ ہی خزانہ ہے، انتہا درجے کا خزانہ، جتنا چاہو اٹھا لو وہ تمہیں روکے گا، لیکن شرط یہ ہے میں جیسے کہتا جاؤں ایسے کرنا، اگر تم نے ایک قدم بھی آگے پیچھے کر لیا پھر بھائی میں اس کا پتہ نہیں تمہیں دوں گا۔ وہ تو آئے لالچ، انہوں نے کہا واقعی ہوگا، چلے بھائی آج اس کی بات مان لیتے۔ وہ آیا، سردیوں کی راتیں تھیں، وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کروایا اچھی طریقے سے، وضو کروانے کے بعد اس نے کہا میرے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو، میں جیسے جیسے پڑھتا جاؤں گا تم بھی ایسے کرتے جاؤ۔ اب اس نے نماز پڑھنی شروع کی، سورت فاتحہ سورت ملائی، رکوع میں گیا، رکوع سے پھر اٹھا، سجدے میں جب گیا تو بجائے اس کے پڑھنے لگا تسبیحات کے سبحان ربی الاعلیٰ کے، کہنے لگا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ میرا کام ہے ان کو سجدے میں ڈالنا، تیرا کام ہے ان کو قبول کرنا، اب یا خزانے دے یا قبول کر، جو بھی کرنا کر، یا اللہ میں تو یہاں تک لے آیا تھا، میرا یہ کام ہے۔ اب جیسے ہی وہ اٹھا اور دوسری رکعت پوری کی، سلام پھیرا تو کہا ہاں بھائی کیا خیال ہے بھائی، چاہیے وہ خزانے کا دروازہ؟ انہوں نے کہا ہمیں خزانے کا دروازہ نہیں چاہیے، وہ مل گیا ہے، ہمیں وہ خزانے کا دروازہ مل گیا ہے، جس دروازے پہ آ گئے ہیں واقعتاً ہی اس دروازے سے کبھی کمی نہیں ہوئی، تو لہذا جب نماز کو نماز سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ نماز بنے گی، اگر نماز کو نماز نہیں کوے کی ٹھوکر ہوگی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے نماز کو ہم ضائع کرتے ہیں تو نماز بھی اس بندے کو بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے، کہتی ہے اے نمازی تجھے بھی اللہ ضائع برباد کرے، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے ایسے اللہ تجھے بھی ضائع برباد کر۔
اس لیے نماز کو نماز سمجھ کر پڑھا جائے. اور جیسا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کا وقت ہوتا نا تو جسم کانپنے لگ جاتا, رنگ زرد ہونے لگ جاتا. پوچھنے والوں نے پوچھا علی کیا بات ہے, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا تمہیں پتہ ہے کس کے دربار میں جانے لگے؟ وہ احکم الحاکمین کے دربار میں جانے لگے ہیں اور وہ بلا رہا ہے. وہ کیسے ہم اس کو حساب دیں گے؟ آج ادھر بلاوا ہوا ہے, کل ادھر بلاوا کرے گا, ہم تو پیشیاں ہی کرتے رہ جائیں گے, ہم سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو خیر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. دوسری چیز ہے تزکیہ نفس. کیا چیز جی؟ تزکیہ نفس. آپ کھولیے جی سورۃ حامیم سجدہ 430 صفحہ, 430 صفحہ 24واں پارہ. سورۃ حامیم سجدہ شروع ہو رہی ہے جی. 4 لائنیں چھوڑ دیجئے, 5ویں لائن پہ آئیے. قل انما, جہاں سلاسل ہے اس کے سامنے مل گیا جی. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ. فرما دیجئے کہ میں بشر ہوں تم جیسا. یوحی الیہ میری طرف وحی کی جاتی ہے. کس چیز کی؟ انما الہکم الہ واحد. فرمایا تمہارا الہ ایک الہ ہے. فاستقیموا الیہ, پس مضبوط ہو جاؤ اسی کی طرف. واستغفروا, اور معافیاں مانگو اس سے. وویل للمشرکین, اور ہلاکت ہے مشرکین لوگوں کے لیے. کون سے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ, وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے. مشرک تو مسلمان ہی نہیں ہے, وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ یہ تو زکوٰۃ تو مسلمانوں پہ فرض ہے, مشرکوں پہ زکوٰۃ فرض تو اس کا کیا معنی؟ فرمایا لا یؤتون الزکاۃ, وہ جو اپنا نفس پاک نہیں کرتے, اندر سے گندگی نہیں نکالتے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون, اور فرمایا وہ آخرت اس کے ساتھ انکار کرنے والے ہیں. جی آگے چلیے سورۃ النازعات 30واں پارہ, 1-2 آیات بس. صفحہ نمبر ہے جناب والا 530. دوسری صورت ہے 30ویں پارے. نیچے سے 2 لائنیں چھوڑیے. پہلی لائن چھوڑ کر دوسری لائن پہ آ جائیے, بلکہ تیسری لائن پہ آؤ. حل اتاک حدیث موسیٰ. مل گیا جی. دیکھیے فرمایا حل اتاک حدیث موسیٰ, کیا آپ کے پاس پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کی خبر؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ, جب کہ اس کو پکارا اس کے رب نے وادی مقدس طویٰ نامی کے اندر. کیا کہا؟ اذهب الى فرعون, جاؤ فرعون کی طرف. انہ طغیٰ, بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے. فقل, فرما دیجئے, حل لکا, کیا ہے تیرے لیے, الا ان تزکا, کیا زکوٰۃ ادا کر؟ نہیں, تزکیہ نفس کر لے. کیا تو چاہتا ہے کہ اپنا اندر پاک کر لے؟ اچھا آگے چلیے سورۃ الشمس 541. 541 صفحہ سورۃ الشمس. جی 3 لائنیں سورۃ شمس کی چھوڑ دیجیے, چوتھی لائن کے اوپر قد افلح من زکاہا. مل گیا جی. دیکھیے فرمایا قد افلح من زکاہا, پکی بات ہے کامیاب ہو گیا وہ بندہ. زکاہا, جس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا جی؟ پاک کر لیا. وقد خواب من دساہا, برباد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو محروم کر دیا. تو خیر واپس سبق پہ آ جاؤ. تو فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز بھی قائم کرنے والے ہوں اور اپنے آپ کو کیا کرنے والے ہوں؟
پاک کرنے والے ہوں، تو فرمایا یہ نیکی ہے، وہ نیکی نہیں جو تم نیکیاں بنا کر بس مشرق مغرب کی طرف منہ کر لے تو یہی نیکی ہے، نہیں نہیں، فرمایا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔